السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے پاس نئی ویڈیو سے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جانوروں کا، بکریوں کا چارہ اور چرائی میں فرق۔ چارہ اور چرائی میں فرق بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارا، جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں دوستو اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاڈ فارم۔ تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ جانوروں بکریاں جو جانور ہیں، چرائی کی اہمیت۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ چراگاہ میں چرنے والی بکریاں باڑوں میں رکھ کر پالی جانے والی بکریوں کی نسبت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ادارہ تحقیقات افزائش حیوانات میں کیے گئے تجربے کے مطابق چرائی پر چرنے والی ٹیڈی بکریوں کے ایک گروپ نے 3 ماہ کے دوران اپنے وزن میں اوسطاً 5.5 کلو گرام فی بکری اضافہ کیا، جبکہ کھرلیوں میں وہی چارہ فراہم کرنے پر دوسرے گروپ نے اتنے ہی عرصے میں اپنے وزن میں صرف 900 گرام فی بکری اضافہ کیا۔ ٹیڈی بکریاں چرائی کے دوران زیادہ فاصلہ طے کرنا پسند نہیں کرتی، اس لیے انہیں لمبا فاصلہ طے کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ تو یہ تو چرائی کی بات ہوگی، اور اب ہم بات کریں گے چارہ بطور جنتر۔ جنتر کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ بکریاں جنتر کی پھلیاں اور پتے بہت پسند کرتی ہیں۔ ایک تحقیقاتی ادارے میں یہ تجربہ کیا گیا ہے۔ ٹیڈی بکریوں کو جنتر کھلا کر ان کے جسم کی بڑھوتری کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس تجربے کی تکمیل کے لیے ایک ہی وزن کی 10 بکریوں اور 10 بکروں کو صبح 4 گھنٹے اور شام 3 گھنٹے کے لیے جنتر کے کھیتوں میں چرائی کے لیے چھوڑا گیا۔ اسی وزن کے 10 بکریوں اور بکروں کو اتنے ہی وقت کے لیے ایسے کھیتوں میں چرایا گیا جہاں وافر مقدار میں گھاس، درختوں کے پتے اور مکئی کے مڈ موجود تھے۔ 3 مہینے میں جنتر کھانے والی بکریوں اور بکروں نے وزن میں اوسطاً 7.970 کلو گرام، جبکہ گھاس، پتے اور مکئی کے مڈ وغیرہ کھانے والی بکریوں اور بکروں نے اوسطاً 5.600 کلو گرام فی جانور اضافہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جنتر بکریوں کے لیے بہترین ایک چارہ ہے۔ یہ کلر اور شور زدہ زمینوں میں تیزی سے نشوونما پاتا ہے۔ اس کی کاشت شور زدہ زمینوں کا بہترین مصرف ہے۔ تو دوستو، چرائی کے دوران حاصل کی گئی خوراک۔ سال کے کچھ حصوں میں چرائی کے لیے گھاس کم میسر آتی ہے اور مالک کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ بکریوں نے چرائی سے اپنی ضروریات پوری کی یا نہیں۔ تجربے سے ظاہر ہو چکا ہے کہ بکری چرائی کے دوران دن میں جتنی خوراک کھاتی ہے، شام کو اس کا تیسرا حصہ اس کے معدے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے بکری نے دن میں چرائی کے دوران کتنی خوراک کھائی، صبح چرائی پر بھیجنے سے پہلے چند بکریوں پر نشان لگا کر ان کا وزن کر لیں۔ مثلاً بکری کا صبح وزن 25 کلو گرام اور شام کو 26 کلو گرام ہو تو اس نے چرائی کے دوران 3 کلو خوراک
کھائی، ایسی صورت میں شام کے وقت باڑے میں مزید سبز چارہ یا ونڈا فراہم کرنا چاہیے۔ تو دوستو، کامیاب فارمنگ کے لیے سفارشات۔ فارم پر موجود جانوروں کا ریکارڈ سائنسی بنیادوں پر رکھا جائے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے، ورنہ کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا ہو کیا رہا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایسے بھی کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ باڑے موسم کی شدت اور جنگلی جانوروں سے محفوظ بنائے جائیں۔ باڑے کے اندر چھتی ہوئی جگہ کم از کم 12 مربع فٹ اور کھلی جگہ 24 مربع فٹ فی بکری رکھی جائے۔ تجارتی فارم کے آغاز سے قبل ماہرین سے رابطہ کر کے ضروری معلومات حاصل کی جائیں۔ جانوروں کی خرید سے پہلے ان کی خوراک اور معقول رہائش کا انتظام کیا جائے۔ نئے خریدے گئے جانوروں کو 10 یوم تک کسی علیحدہ جگہ پر رکھیں اور بیمار جانور ریوڑ میں شامل نہ کریں۔ نسل کشی کے لیے نسلی اعتبار سے بہترین بکرا استعمال کریں۔ 1 جولائی سے 15 ستمبر تک نسل کشی بند کر دیں تاکہ بچے سخت سردی میں پیدا ہو کر سردی کا شکار نہ ہوں۔ نوکروں پر انحصار کم اور ذاتی توجہ زیادہ دیں۔ باڑے میں نمی کی موجودگی شیرخوار بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے صبح سویرے باڑے کی صفائی کر کے دروازے پر لگے ٹاٹ کو دن کے وقت ہٹا دیں تاکہ دھوپ اور ہوا باڑے کو اندر سے شام تک خشک کر دے۔ سانڈ بکروں کو مارچ اور اپریل اور ستمبر اور اکتوبر کے دوران ریوڑ میں چھوڑ دیں۔ فارم پر بکریوں کا دودھ ایسے استعمال کریں کہ نہ کوئی بچہ بھوکا رہے اور نہ ضرورت سے زیادہ دودھ پیے۔ شدید گرمی کے موسم میں بکریوں کو صبح سویرے اور شام کو چرائی کے لیے بھیجیں۔ دوپہر کے وقت انہیں کسی سائے دار جگہ پر آرام کرنے دیں۔ بکریوں کو باڑے میں بند رکھنے کی بجائے چراگاہوں میں بھیجیں۔ شور زدہ زمینوں میں بکریوں کے لیے جنتر لگائیں اور جو ان کے لیے بہترین خوراک ہے۔ کھیتوں کے جو منڈیروں پر ایسے درخت لگائیں جو فصلوں کے لیے نقصان دہ نہ ہوں اور ان کے پتے بکریوں کے لیے خوراک کا کام دیں۔ شدید سردی کے موسم میں رات کے وقت بکریوں کو سردی سے بچائیں اور چکیں یا بوریوں سے ڈھانپ دیں۔ پینے کے لیے تازہ اور صاف ستھرا پانی فراہم کریں۔ باڑوں میں عام آدمی کا داخلہ بند کر دیں۔ معتدی بیماریوں سے حفاظت کے لیے جانوروں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔ کمزور بکریوں کی مینگنیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا کے کرم کش ادویات کھلائیں۔ چرائی پر